أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم۔ آج ہمارا انشاءاللہ پانچواں سیشن ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب تک ہمارے 4 سیشنز ہو چکے ہیں۔ ان سیشنز میں ہم نے بات کری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے 3000 سال پہلے سے مکہ مکرمہ میں کیا ہو رہا تھا۔ حضرت ابراہیم والا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 5 سال پہلے کیا ہو رہا ہے، 50 سال پہلے کیا ہو رہا ہے، اور جس طرح سے بت پرستی شروع ہوئی مکہ کے اندر، پھر ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 3-4 ہفتے پہلے کیا ہو رہا تھا، جس میں عام الفیل والا واقعہ ہم نے پڑھا، اور پھر ہم نے آخری سیشن میں یہ ڈسکس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح وقت گزارا بنو سعد کے اندر، اور بنو سعد نے ان کے 4 سال، تقریباً ان کے 4 سال گزرے تھے جہاں پہ انہوں نے حلیمہ سعدیہ کے ساتھ اپنا وقت گزارا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی والدہ کے پاس واپس چلے گئے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں یہ بھی بتایا تھا کہ حلیمہ سعدیہ سے ان کی ملاقات دوبارہ ہوئی تھی ان کی مدنی زندگی کے نبوت کے آخری سال میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ان کی بہن شیمہ سے بھی ہوئی تھی جو ان کی رضائی بہن تھی۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ یثرب گئے تھے، اور واپسی میں ابوا کے مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر وہ واپس اپنے گھر لوٹتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہوتی ہیں ان کی والدہ کی خادمہ ایمن۔ اور میں نے آپ کو اس کے ساتھ بہت سی اور بھی چیزیں بتائی تھی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 سال بعد اس ابوا کے مقام پر واپس آئے تھے تو بہت سارے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، اور وہ وہاں بہت دیر تک بیٹھ کے روئے تھے، اور پھر اس واقعے کے بعد قبروں کی زیارت کی اجازت شریعت میں مل گئی تھی۔ تو آج ہم لوگ انشاءاللہ جو ٹاپک شروع کریں گے وہ اس حوالے سے ہوگا کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ٹین ایج سے پہلے کا وقت گزارا، اور بالکل جو ٹین ایج میں قدم رکھا وہ وقت گزارا۔ اور اس وقت میں بہت ساری سوچنے کی باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم سوچیں گے، اور اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 6 سال ہے۔ والد کا انتقال پہلے ہی ہو چکا ہے، اور اب والدہ کا انتقال بھی ہو چکا ہے۔ عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے عبداللہ کے انتقال کا اتنا غم نہیں ہوا جتنا مجھے آمنہ کے انتقال کا غم ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ آمنہ کے جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی میرے پوتے بالکل سنسان ہو گئے، بالکل اکیلے ہو گئے، ان کی زندگی میں بے پناہ ویرانیاں آ گئی۔ اسی وجہ سے میرا دل اس بچے کے اوپر کچھ زیادہ ہی لگنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ عبد المطلب کے جو 10 بیٹے تھے ان سے کہیں زیادہ عبد المطلب کو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ان کے ساتھ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 2 سال گزرے، اور ان 2 سالوں میں 2-3 واقعات ایسے تھے جن کا ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے سیرت پڑھتے ہوئے۔ اور ایک بات جو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس وقت عبد المطلب جو تھے ان کی بینائی چلی گئی تھی، اور وہ دیکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی بڑھاپے کی عمر تھی، وہ بہت زیادہ ضعیف ہو چکے تھے، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً لگ بھگ 90 سال یعنی 90 سال کے قریب قریب تھی، اور اب وہ اپنی بزرگی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے سالہ سال کعبے کی خدمت کی ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے، تو ان کے اعزاز میں مکے کے لوگ اور ان کے جو بیٹے تھے وہ ہر شام کعبے کے آگے سامنے ایک قالین بچھایا کرتے تھے، اور ان کے آ کر بیٹھنے کے بعد مطلب اس پہ ایک تکیے وغیرہ ان کے لیے لگائے جاتے تھے، اور جب وہ آ کر بیٹھا کرتے تھے تو لوگ آہستہ آہستہ ان کے ارد گرد شام کے وقت آ کر جمع ہو جاتے تھے۔ وہ بڑی شہنشاہی کے ساتھ جو ہے اس پر بیٹھا کرتے تھے آ کے، اور جب لوگ ارد گرد جمع ہو جاتے تھے تو وہ ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی بات ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ ایک تو وہ اس وقت 6 سال کے تھے، ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، تو وہ کھیلتے کھیلتے کیا کرتے تھے، شام کے وقت اس تکیے پر آ کر اکثر بیٹھ جاتے تھے جس تکیے پر عبد المطلب آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور جس تکیے پہ وہ ٹیک لگایا کرتے تھے، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قالین پر آ کر لیٹ جایا کرتے تھے کھیلنے کے بعد جس پر عبد المطلب آ کر بیٹھا کرتے تھے۔
تو جو لوگ وہاں جمع ہوتے تھے شام کے وقت روزانہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ بھائی یہاں پہ ہمارے سردار بیٹھتے ہیں، وہ بہت معزز ہیں۔ اور اسی طرح ایک دفعہ جو ہے وہ یہ واقعہ جو ہے نا سیرت میں بڑا مشہور ہے کہ ایک دفعہ جب لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قالین سے، اس تکیے سے ہٹانے کی کوشش کی، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونا شروع ہو گئے۔ اور عبد المطلب جو اس وقت وہاں پہ آ ہی رہے تھے، اس جگہ داخل ہی ہو رہے تھے، کیونکہ بینائی کی وجہ سے وہ دیکھ تو نہیں سکتے تھے، لیکن وہ فوراً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روتی ہوئی آواز تھی اس کو سن کر بے چین ہو گئے، اور بولتے ہیں کہ مجھے میرے بیٹے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بیٹا بولتے تھے۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ یہ میرا بیٹا، بتاؤ میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، آپ کے تکیے پر آ کر لیٹ جاتا ہے، ہم اس کو یہاں سے ہٹا رہے تھے کہ آپ تشریف لائیں گے اور آ کر بیٹھیں گے۔ اس موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عبد المطلب کہتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی میرے اس بیٹے کو میری جگہ سے مت ہٹانا، اگر یہ یہاں پر آ کر بیٹھے تو اسے یہاں بیٹھے رہنے دینا، کیونکہ یہ یہاں پر بیٹھنا ڈیزرو کرتا ہے اور اس کی شان بہت نرالی ہے۔ یہ عبد المطلب کے الفاظ تھے، اس بچے کی شان بہت نرالی ہے اور یہ تو بہت زیادہ رتبہ پائے گا۔ اور پھر اس وقت انہوں نے کعبے کے سامنے یہ دعا کری کہ یا اللہ پاک میرے اس بچے کو اتنا مقام دینا، اتنا رتبہ دینا کہ کسی عرب کو کبھی اتنا رتبہ اور مقام نہ ملا ہو۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور ہے سیرت میں، اگر آپ لوگ سیرت پڑھتے ہیں تو آپ کی نظروں سے ضرور گزرے گا۔ دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد المطلب کے کچھ اور دو تین کام بھی کیا کرتے تھے۔ اصل میں عبد المطلب کے بہت سارے اونٹ تھے، اور ان کے اکثر اونٹ جو ہے نا وہ کھو جایا کرتے تھے، کیونکہ اونٹوں کو جب چرایا جاتا ہے تو بہت سے اونٹ بڑے بے باک قسم کے ہوتے ہیں جو آگے پیچھے نکل جاتے ہیں، کہیں بھاگ جایا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے عبد المطلب کے پاس آئے تھے تو عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ محمد میرے اونٹوں کی دیکھ بھال تم کرو گے، اور ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اونٹوں کو لے کر آیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے یہ کام ان کے بیٹوں کے سپرد تھا، لیکن واپسی میں ہمیشہ تین چار اونٹ ان کے کھو جاتے تھے۔ اور جب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام سنبھالا تھا، 7 یا 8 سال کی تقریباً ان کی اس وقت عمر تھی، تو نبی ہر دن شام میں عبد المطلب کے کھوئے ہوئے اونٹوں کو بھی ڈھونڈ کر لا رہے ہوتے تھے۔ اور وہ جس مقام سے آتے تھے نا، سارے اونٹوں کو جمع کر کے واپس آتے تھے، اس کا نام اجیاد تھا، یہ اجیاد نام کا مقام تھا۔ اگر آپ لوگوں نے کسی نے مکہ مدینہ گئے ہوں اور عمرہ وغیرہ حج کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اجیاد کا جو مقام ہے نا، یہ ایک انکلائنڈ گلی ہے، مطلب اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہوئی ڈھلان میں گلی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے ہوتے تھے تمام اونٹوں کو جمع کر کے، تو وہ چلتے ہوئے آتے تھے اور بڑے نمایاں ہوتے تھے، اور سب بول رہے ہوتے تھے کہ بیچارہ یتیم بچہ ہے، ہر دن شام میں اونٹوں کو لے کر آ رہا ہوتا ہے، نہ سر پر کپڑا ہے، نہ پاؤں پہ چپل ہے، دھوپ میں پسینے میں پورا بھیگا ہوا ہے، اور کوئی اس وقت یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جو 7 8 سال کا بچہ ہے، جو یتیم ہے، جو غریبی کی انتہا پر ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ سارے اونٹوں کو جمع کرے اور لے کر آئے واپس اس مقام سے، تو یہی بچہ آگے جا کے سب سے زیادہ معزز انسان بننے والا ہوگا، یہ اتنا زیادہ رتبہ پانے والا ہوگا۔ یہ کچھ ایک دو واقعات تھے جو عبد المطلب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جڑے ہوئے تھے۔ اور پھر جب عبد المطلب کی عمر 93 یا 94 سال تھی، اس وقت ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے وقت انہوں نے وصیت کی اپنے سب سے بڑے بیٹے کو۔ اچھا، عبد المطلب کے دو بیٹے تھے، ان کی ایک بیوی سے تھے، ٹھیک ہے، دو بیٹے ان کے ایک بیوی سے تھے، جن کا نام، ایک کا نام عبداللہ تھا اور ایک کا نام ابو طالب تھا۔ عبداللہ آپ سب واقف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے، اور پھر ان کے چھوٹے بھائی ابو طالب، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو عبد المطلب کے بیٹے تھے وہ ان کی دوسری بیویوں سے تھے۔ تو عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپرد کیا ابو طالب کے، اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ ابو طالب اور عبداللہ جو تھے وہ آپس میں سگے بھائی تھے، تو ظاہر ہے کہ جب ابو طالب کے پاس محمد جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے چچا ہیں، ان کو ان سے زیادہ محبت ہوگی، زیادہ نسبت ہوگی، زیادہ قریب ہوں گے، بجائے اس کے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کسی اور بیٹوں میں سے کسی کے حوالے کرتے۔
تو عبد المطلب اپنے انتقال سے پہلے ابو طالب کو دو ذمہ داریاں، اہم ترین دو ذمہ داریاں دے کر گئے۔ ذمہ داری نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کرنا، اور ذمہ داری نمبر دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بنو ہاشم کی کفالت کرنا، یعنی قیادت کرنا۔ یعنی اس سے پہلے جو سردار تھے وہ عبد المطلب تھے، اور اب جو نئے سردار ہوں گے بنو ہاشم کے وہ ابو طالب ہوں گے، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی شروعات ہوگی ابو طالب کے ساتھ، اور یہ لمبے عرصے تک چلے گی۔ اور اس کو بتانے سے پہلے ایک دو باتیں ذرا سوچنے کی ہیں جس پر عام طور پر ہر بندے کو ذرا سوچنا چاہیے۔ پہلی سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 8 سال کی عمر میں ہیں، دادا کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب یہ اللہ کے اتنے محبوب ترین تھے تو پھر اللہ نے بچپن ہی میں ان کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ کیوں ڈال دیا؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والد کا پیار ملتا، والدہ کا پیار ملتا، اتنے شفیق دادا کا پیار ملتا۔ آخر وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر سے باپ کا سایہ بھی چلا گیا، ماں کا سایہ بھی چلا گیا، اور دادا کا سایہ بھی چلا گیا؟ اس کے سمجھنے کے دو پہلو ہیں۔ اس کا پہلا پہلو یہ ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے جا کر نبی بننے والے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شروع کے 7 8 سال کفالت ہو جاتی اپنے والد کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی نہیں ہوتے۔ اچھا، امی کس کو کہتے ہیں؟ امی کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہو۔ اگر ان کی کفالت کر دیتے ان کے والد، ان کی والدہ، ان کے دادا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی نہیں ہوتے۔ اور قرآن پاک کے معجزوں میں سے ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، یعنی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھنا پڑھنا نہیں جاننے کے باوجود بھی قرآن جیسے معجزانہ کلام کو آگے پیش کیا۔ یہ تو تھی پہلی حکمت۔ اب اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی درسگاہ، یعنی کہ جو ان کی اولین درسگاہ ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد نہ بنے، بلکہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سنبھالیں، ہمارا سایہ ان کے اوپر ہوگا، نہ باپ کا ہوگا، نہ ماں کا ہوگا، نہ دادا کا ہوگا، بلکہ اللہ کا ہوگا۔ ہاں، ضرورت کے تحت ایک چچا کا سایہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، لیکن جو بنیادی ساتھ تھا، جو بنیادی سایہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھا۔ اور پھر دیکھیں، ایک حکمت یہ تھی، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بچہ مدرسے جاتا ہے، کسی درس گاہ میں جاتا ہے، تو اس کا استاد اس سے بولتا ہے، سب سے پہلے کیا بولتا ہے؟ چلو بیٹا پڑھو، پڑھو، پڑھنا شروع کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو درس گاہ کا پہلا دن تھا، وہ کون سا دن تھا؟ وہ غار حرا والا دن تھا، جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور پہلی وحی بھی کیا تھی؟ اقرا، یعنی پڑھو۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر ان مشکلات سے گزارا، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہی پہلی درسگاہ کا آغاز ہو۔ ایک اور اس کی جو وجہ ہے، وہ ایک آیت سورۃ الضحیٰ جو ہے، سورہ والضحیٰ آپ سب نے سنی ہوگی، اما سپارے میں موجود ہے، آخری سپارے میں، جس کی ایک آیت ہے الم یجد کا یتیمن فآویٰ۔ کیا ہم نے آپ کی کفالت نہیں کی جب آپ کو یتیم پایا؟ اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تو ان کی عمر کے 40ویں سال میں نازل ہوا، لیکن لوح محفوظ میں قرآن ہزاروں سال پہلے لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا، اور جب لوح محفوظ میں قرآن لکھا جا چکا ہوگا تو اس قرآن میں یہ والی آیت بھی تو لکھی ہوئی ہوگی، تو پھر اس آیت کو بھی تو ثابت کرنا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کو اپنے ٹھیک مقام اور جگہ پہ پہنچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن میں یتیم ہونا ضروری تھا۔ یہ کچھ وجوہات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی ان مشکلات کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ابو طالب کے واقعات کے اوپر۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔
اور ان کی محبت میں وقت کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ اضافہ ہو چکا تھا کہ جب وہ گھر پر واپس لوٹتے تھے رات کے وقت اور جب گھر میں کھانا لگتا تھا تو وہ سب سے پہلے پوچھتے تھے محمد کہاں ہے؟ تو پھر گھر والے بتاتے تھے کہ محمد یہاں گئے ہوئے ہیں، وہاں گئے ہوئے ہیں، ابھی پہنچے نہیں ہیں، آئے نہیں ہیں۔ پھر کہتے تھے کہ اچھا، پہلے محمد کو بلاؤ، پھر کھانا شروع کریں گے۔ اور ایسا کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ابو طالب کے بہت سارے بیٹے تھے اور ابو طالب کے پاس پیسہ دولت وغیرہ زیادہ نہیں تھا، بلکہ بالکل بھی نہیں تھا۔ تو ان سب کی کفالت کرنا بڑا مشکل کام تھا، تو کھانا پینا اکثر کم پڑ جایا کرتا تھا، دودھ اکثر کم پڑ جایا کرتا تھا۔ لیکن جب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت سنبھالی تھی ابو طالب نے، تب سے جب کبھی کھانا لگتا تھا اور اس کھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ کھانا ہمیشہ سب کو پورا پڑتا تھا۔ اس دن دودھ بھی سب کو پورا پڑتا تھا، بلکہ کافی زیادہ بچ بھی جایا کرتا تھا۔ اتنی زیادہ برکت ہو گئی تھی کھانے پینے کے اندر کہ اس بات کو نوٹس کر لیا تھا ابو طالب نے خود بھی، اس لیے وہ کھانے اور پینے سے ہمیشہ پہلے جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے تھے اور ان کو بٹھاتے تھے اور پھر کھانا شروع ہوتا تھا۔ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی ابو طالب کے ساتھ، سبحان اللہ۔ دوسرا واقعہ جو بہت مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو طالب کے ساتھ، وہ یہ کہ ان دنوں میں مکہ کے اندر بڑا قحط چل رہا تھا۔ اور قحط بولتے ہیں ایسی کنڈیشنز کو جب بارش نہیں ہو رہی ہو، فصلیں پوری طرح سے جو ہے وہ پیداوار نہیں دے رہی ہوں، کھیتی باڑی نہ ہونے کے برابر ہو، تو کھانے پینے کے لالے پڑے جائیں، تو اس کو کہتے ہیں قحط سالی کا وقت۔ تو اس وقت قحط تو مکہ میں چل ہی رہا تھا، مکہ میں کافی وقت سے۔ ایون حلیمہ سعدیہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو سعد لے کر گئی تھی، اس وقت بھی مکہ کے حالات کوئی بہت اچھے نہیں تھے، قحط سالی کا کچھ وقت اس وقت بھی تھا۔ تو اب کیا تھا کہ مکہ کے لوگ تھے، عرب کے لوگ تھے، وہ کعبے کے سامنے جا کر لات اور عزا، جو میں نے آپ کو بتوں کے نام بتائے تھے، عزا کا نام لے کر جو ہے، لات اور عزا کا نام وغیرہ لے کر دعا مانگتے تھے۔ پھر ایک دن ابو طالب جس دن دعائیں مانگنے کے لیے سب جمع ہو رہے تھے، وہ اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لے گئے۔ تو پھر سب نے اس بات کو نوٹس کیا کہ جہاں ابو طالب کھڑے ہیں وہاں ان کے اوپر ہی ایک کالا بادل آ گیا۔ تو پھر ابو طالب نے کہا کہ اے محمد، ایسا کرو تم دعا کرو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کری، لات اور عزا کا حوالہ دیے بغیر، اور سیدھا سیدھا ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی، اور پھر بے تحاشا بارش شروع ہو گئی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب کبھی بھی قحط آتا تو لوگ آتے تھے ابو طالب کے پاس اور کہتے تھے کہ ذرا اپنے بھتیجے سے کہو دعا تو کر دے۔ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس وقت پورے مکہ میں بارش ہونا شروع ہو جایا کرتی تھی۔ اور یہ وہ واقعہ تھا جو پورے مکہ کے لوگوں نے نوٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور ان کی حکمت کے بارے میں۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے مشہور ترین واقعہ جو آپ سب نے بچپن سے سنا ہوگا، کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ابو طالب کا سب سے مشہور واقعہ ہے، اور یہ کہلاتا ہے واقعہ بحیرہ راہب کا۔ ٹھیک ہے، بحیرہ راہب، راہب کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس واقعے کے کچھ اہم نکات میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اب تقریباً 12 سال ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سن بلوغت کے قریب قریب آ چکے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اب ان کا جانا ہو رہا ہے سیریا کی طرف، یعنی جس کو شام کہا جاتا ہے، شام کی طرف۔ اب ابو طالب تیار ہوتے ہیں، پورا قافلہ تیار ہو چکا ہے قریش کے جانے کے لیے۔ اب یہ لوگ سارے جو ہے وہ نکلنے ہی والے ہوتے ہیں کہ اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اپنے چچا کے اونٹ کی لگام کو تھام لیا اور کہا کہ چچا مجھے بھی لے کر جائیں۔ اور وہ ضد کرنے لگے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا اس سفر میں۔ تو پھر چچا نے ان کی بات کو مان لیا اور پھر سب کے سب ساتھ لے کر ان کو اونٹوں پر سوار ہوئے، اور اب ابو طالب نکلتے ہیں سفر شام کی طرف۔ اچھا، ابو طالب جو تھے ہی واز اے پرفیوم مرچنٹ، یعنی کہ وہ عطر کا کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کا قافلہ نکلتا ہے تو وہ الگ الگ مقامات پر اکثر آرام کے لیے رکا بھی کرتے تھے راستے میں۔ تو راستے میں ایک جگہ تھی، کچھ روایتوں میں بسرا یا بسرا اس کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس جگہ قریش کا وہ قافلہ عام طور پر اکثر رک کر آرام کیا کرتا تھا شام کی طرف جاتے ہوئے۔ تو اس جہاں پہ یہ لوگ ٹھہرا کرتے تھے نا، اس کے بالکل سامنے ایک چرچ تھا جہاں ایک بہت مشہور پادری تھا جس کا نام جو ہے وہ جرجیس تھا۔
He was a Christian monk. His name is जर्जेज। और लोग इसको बुहेरा या बहीरा के नाम से जानते थे। ये बहुत मशहूर था और कुरैश के लोग भी क्योंकि हर साल आते थे, वो भी इस बंदे का नाम जानते थे और इसके बारे में ये बात मशहूर थी कि इसने अपनी पूरी जिंदगी चर्च के नाम कर दी थी। ये हमेशा चर्च में रहता था, वहां पर बैठकर किताबें पढ़ता रहता था, किसी से मिलता जुलता ज्यादा नहीं था। लेकिन इस दफा नोट इन्होंने ये किया, कुरैश के लोगों ने, कि कुरैश के लोगों ने भी नोट किया और अबू तालिब ने भी, कि जैसे ही हम यहाँ बुसरा के मकाम पर रुके हैं आराम करने के लिए, ये सामने से बहीरा जो है ना चर्च से बाहर आता है और आकर इन लोगों से कहता है कि आज शाम की दावत मेरी तरफ से है आपके लिए। कुरैश के लोगों की दो आदतें बड़ी मशहूर थी, बड़ी जबरदस्त उनकी दो आदतें थी, और वो ये थी कि कोई इनको खाने की दावत दे देना जो तो छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और दूसरी ये कि अगर कोई मेहमान आ जाए इनके, हाँ इनके घरों में, तो भले खुद भूखे सो जाते थे लेकिन मेहमान को पेट भर के खिलाते थे। और इनके यहाँ कोई आ जाए तो ऐसी मेहमान नवाजी करते थे, ऐसी मेहमान नवाजी करते थे कि वो याद रखे। और फिर अगर ये खुद किसी के घर चले जाए मेहमान बनकर, तो ऐसा मुफ्ता लगता था, ऐसी दावत, ऐसा खाना खाया जाता था कि मेजबान भी जो है ना वो सदियों तक याद रखेगा कि हमारे यहाँ किसी ने आके दावत खाई थी। ये कुरैश का एक कल्चर था। अब जैसे ही बहीरा ने कहा कि आज शाम को दावत है मेरी तरफ से, तो सबके सब कुरैश के लोग जो थे ना वो बड़े खुश हो गए कि दावत मिलेगी, बड़ा मजा आने वाला है। और फिर बहीरा ने इन सब के खाने का बेहतरीन किस्म का इंतजाम किया। और मुसलसल उसकी जो नजरें थी ना वो जमी हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अलबत्ता कुछ लोग हैरान और परेशान थे कुरैश के कि इस बहेरा ने इतने सालों तक कभी आकर ना हमसे बात की, ना मिला, और आज इसने दावत दे दी हमको। लेकिन ना अरब के इनका कुरैश के लोगों का एक नेचर था कि दावत आ जाए ना तो बस, तो खाना जम के पहले खाना खाते थे, जी भर के खाना अच्छे से खाते थे, मुफ्ता तोड़ते थे, और उसके बाद जो है ना जब जम के खा लेते थे ना, फिर ये लोग ये इस बात में मसरूफ होते थे और इस बात को सोचते थे कि भाई ये दावत हमें दी क्यों गई है, खाना हमें खिलाया क्यों गया है, आखिर इसकी वजह क्या है। ये नेचर था कुरैश का। तो अब ये सब लोग दावत में खाने में मसरूफ हैं और बुहेरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलसल नजर जमाई हुई है। और फिर इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारे से अपने पास बुलाया और कुछ सवालात पूछे। कहा कि बताओ, लात और उज्जा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे लात और उज्जा से नफरत है। तो बुहेरा ने कहा, अच्छा, तो फिर तुम किससे मांगते हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ। तो फिर बुहेरा ने इस तरह के और बहुत से मुख्तलिफ सवालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए। यहाँ तक कि बुहेरा ने कहा कि तुम किसके साथ यहाँ पे आए हो? तो फिर मोहम्मद ने कहा अपने चचा की तरफ इशारा करके कि ये जो है ना मेरे वालिद हैं, मैं इनके साथ यहाँ आया हूँ। और इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को अपने वालिद कहा करते थे। फिर बुहेरा ने अबू तालिब को बुलाया और इनसे पूछा कि ये मोहम्मद आपके बेटे हैं? तो अबू तालिब ने कहा, हाँ हाँ ये तो मेरा बेटा है। तो फिर बुहेरा ने कहा कि नहीं, ये किसी सूरत भी तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। तो फिर अबू तालिब ने कहा कि क्यों? तो बुहेरा ने कहा कि मैंने इससे जो सवालात पूछे हैं और जो हमारी किताबों में लिखा है उसके मुताबिक ये वक्त का नबी है, जिस नबी की बशारतें तौरात और जबूर में दी गई हैं और जिस नबी के आने का जिक्र हमारी किताबों में मौजूद है, ये लड़का वही नबी है। और फिर इस बुहेरा ने इस नबी के होने की कुछ और निशानियां बताई और फिर कहा कि जब तुम लोग इस वादी में घुसे थे ना, इस वक्त एक बादल ने तुम्हारे पूरे काफिले को घेर लिया था। और जिस वक्त तुम लोग इस वादी में दाखिल हो रहे थे तो सारे के सारे पत्थर और दरख्तों के पत्ते सब के सब झुक गए थे इस बच्चे को छांव देने के लिए। तीसरी बात, बुहेरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज को जरा सा ऊपर किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान एक निशान था। तो बुहेरा ने कहा कि ये निशान है खत्मे नबूवत का। और फिर और फिर बोला कि ये तमाम बातें जाहिर करती हैं कि ये इस वक्त का नबी है। और ये तमाम की तमाम बातें हमारी किताबों में लिखी हुई हैं, लेकिन हमारी किताब में इन सब बातों के साथ साथ एक बात ये भी लिखी हुई थी कि जो आखिरी नबी आएगा इसके वालिद नहीं होंगे। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि आप इसके वालिद हैं। तो अबू तालिब ने इसको कहा कि मैं इसका वालिद नहीं हूँ, मैं इसका चचा हूँ, लेकिन मैं इसको अपना बेटा ही मानता हूँ। इसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। तो इस मौके पर बुहेरा ने कहा कि फिर ये वक्त का नबी है और मेरा मशवरा है कि आप लोग इस बच्चे को यहाँ से भिजवा दो
اگر یہودیوں نے دیکھ لیا اس بچے کو کہیں پر تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو یہودی تھے ان کو ایسا لگتا تھا کہ جو نبی آئے گا وہ ان کی نسل میں سے آئے گا، اور جو نبی آئے وہ بنو عرب سے آئے گا، یعنی بنو اسماعیل۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بنو اسماعیل سے آ گئے، اور یہودیوں کو لگتا تھا کہ جو بھی نبی آئیں گے وہ بنو اسحاق سے یعنی بنی اسرائیل سے آئیں گے، اور پھر وہ جیلس ہوں گے جان کے کہ نبی ہماری قوم میں سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل میں سے آ گئے۔ ان کو جیلسی کی وجہ سے وہ لوگ مار دیں گے اور ان کو نبی قبول بھی نہیں کریں گے۔ تو بحیرہ نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، اس بچے کو یہاں سے بھجوا دیں، کہیں بہت دور بھجوا دیں یا پھر واپس اس کو اس کے گھر بھجوا دیں۔ ابو طالب جو تھے وہ بحیرہ کی یہ بات سن کے اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے فوراً واپس بھجوا دیا تھا۔ اچھا جی، یہ پورا واقعہ، اس واقعے کو سنانے کے بعد میں آپ کو اس واقعے کے متعلق اہم نکات کچھ بتانا چاہوں گی، کچھ حکمتیں بتا دوں، پھر آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ کچھ لوگوں کا ماننا جو ہے نا، کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کا، عالموں کا ماننا یہ ہے، سارے کے سارے عالم جو سیرت نگار ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ یہ والا واقعہ پیش آیا ہی نہیں ہے، اور یہ والا واقعہ من گھڑت ہے، اور اس کی سند جو ہے نا وہ مشکوک ہے۔ جبکہ آپ لوگوں نے، سب نے، جو بھی لوگ آپ لوگوں میں سے سیرت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا، اور میں نے بھی یہ واقعہ سن رکھا ہے پہلے بھی۔ لیکن جو سیرت نگاروں نے اور علماؤں نے دلائل پیش کیے ہیں نا اس واقعے کے من گھڑت ہونے کے، اور جو وجوہات پیش کی ہیں اس واقعے کے من گھڑت ہونے کی، وہ واقعی دل کو لگتی ہیں کہ واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے جو علماء کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان کی دلیل بتا رہی ہوں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ والا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہی نہیں تھا اور من گھڑت ہے۔ وجہ نمبر ایک، وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وجہ نمبر ایک، پہلی وجہ یہ دی گئی کہ اگر عرب کے لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ایک شخص نے گواہی دے دی، بحیرہ نے، اور جب اس نے بول دیا کہ یہ مکہ جو ہے، یہ جو ہے وہ وقت کا نبی ہوگا، اور ایسے بہت سارے علم اس نے بتائے جو بات، دیکھیں بھائی، ایسے لوگ ہیں جو بعد میں مسلمان نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ تھے، ابو طالب کے ساتھ لوگ تھے، ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں مسلمان نہیں ہوتے، انکلوڈنگ ابو طالب۔ تو جو اہل سنت اور جماعت کے نزدیک ابو طالب بھی، دیکھیں، مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، آخری تک، اپنی عمر کے آخری حصے تک بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اگر تو ابو طالب کو یہ واقعہ پیش آیا ہوتا، یہ جو راہب سے ملنے والا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بعد میں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور جو ابو طالب اور بہت سارے لوگ، وہ تو فوراً بولتے ہیں ہاں ہاں بچپن میں تو اللہ کا یہ والا واقعہ پیش آیا تھا، ایک راہب نے ہمیں اس بارے میں بتایا تھا کہ تم اللہ کے نبی ہو اور وقت کے نبی ہو۔ تو اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، تو بعد میں سیرت میں کبھی کسی نے اس واقعے کو ہائی لائٹ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہوگا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 12 سال تھی، اور 12 سال وہ ایج ہوگی کہ جب بچے کے سینسز جو ہوتے ہیں نا بہت اچھے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ بچہ بعد میں نبی بننے والا ہوگا تو اس کے ظاہر دماغ میں یہ باتیں ہوں گی، اس کے سینسز اچھے سے کام کریں گے۔ تو جب 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، دیکھیں حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ملتے ہیں حضرت جبرائیل سے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ حضرت خدیجہ سے بولتے ہیں خدیجہ لگتا ہے مجھ پر جنات نے اٹیک کر دیا ہے۔ اگر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ راہب والا واقعہ پیش آیا ہوتا 12 سال کی عمر میں، تو کیا پروفٹ جو تھے وہ حضرت جبرائیل کے آنے پہ، ان کی وحی کے آنے پہ گھبرا جاتے؟ کچھ سوچنے والی بات ہے، دیکھیں وہ تو ان کو یاد ہوتا نا کہ ہاں یہ والی چیز تو میرے ساتھ آلریڈی پیش ہونے والی تھی، گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں تھی۔ تو یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ والا واقعہ سیرت سے کہیں ثابت نہیں ہوتا، اگر ہم دیکھیں سند کے اعتبار سے اور باقی اعتبار سے۔ اور ایک اور بھی میجر وجہ ہے کہ یہ بات آپ لوگوں کو بتانا کیوں ضروری تھی کہ یہ والا واقعہ تصدیق شدہ نہیں ہے یا مشکوک ہے، کیونکہ سیرت مبارکہ میں آگے بھی ایسے بہت سے واقعات آئیں گے جو سند کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کو بتایا ہے۔ اور اس والے واقعے میں ایسی کیا چھپی ہوئی چیز ہے کہ اس کو بتانا ضروری ہے، جبکہ یہ اوتھینٹک بھی نہیں؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، جو بتانا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ وہ یہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے یوسف علیہ السلام کو، کسی کو بھی نہیں جانتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس میں یہ سارے واقعات تھے، اس میں عیسیٰ کے واقعات تھے، اس میں یوسف کے واقعات تھے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تھے، اور وہ سب اس بات کی دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے وحی کے ذریعے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں وزٹ کیا ہوتا کسی بحیرہ نام کے شخص کو، اور اگر واقعی میں ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا اور اگر یہ صحیح واقعہ ہوتا تو لوگ بول سکتے تھے کہ یہ تو بچپن میں گئے تھے اس راہب کے پاس اور اس نے بتایا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیسیٰ کے بارے میں، یوسف کے بارے میں، موسیٰ کے بارے میں۔ وہ راہب تھا، اس کے پاس علم تھا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے رابطے میں رہے ہوں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سے پوچھ پوچھ کر ہمیں باقی کی آ کر چیزیں بتاتے ہیں۔ تو پھر یہ تو بہت بڑا سوال اٹھ جاتا ساری چیزوں پہ نا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ والی بات سمجھ آئی ہوگی، اور اس اعتبار کے ساتھ یہ والا واقعہ سند کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، بہت سی سیرت نگاروں نے اس کو سامنے رکھا ہی نہیں ہے۔ البتہ ہمارے پاکستان ورژن جو ہے اس میں یہ والا واقعہ، پاکستانی ورژن جو ہے سیرت کے، اس میں یہ والا واقعہ موجود ہے، اور لوگ جو ہیں اس واقعے کو صحیح بھی مانتے ہیں اگر سنا بھی رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں، یہ خاص طور پہ میں نے واقعہ آپ کو بتایا اور اس کے متعلق آپ لوگوں کو بتایا تاکہ آپ لوگوں کے علم میں یہ بھی چیز ہو، کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں کی جو کتابیں ہیں جو خاص طور پہ اسکولوں میں اسلامیت پڑھائی جاتی ہیں، اس میں تو وہ والا قصہ بھی لکھا ہوا ہے نا، جو ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روز کچرا پھینکا کرتی تھی، اور وہ واقعہ بھی بالکل من گھڑت واقعہ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو ٹیکسٹ بک وغیرہ میں ایسے بہت سے قصے لکھے ہوئے ہیں جن کی حقیقت کچھ نہیں ہے، اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو آگے میں انشاءاللہ جیسے جیسے ہم سیرت پڑھتے رہیں گے آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی کہ کون سے والے واقعات غلط ہیں، کون سے والے واقعات سند سے ثابت ہیں، اور کون سے والے واقعات سند کے حساب سے کمزور ہیں۔ اصل میں تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تحقیق ان معاملے میں کم ہوئی ہے، تحقیق تو بہت ہوئی ہے، مگر بس یہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، اور سنی سنائی باتیں ہی اکثر بہت زیادہ مشہور بھی ہو جاتی ہیں۔ میں اس حوالے سے آپ لوگوں کو یہاں پر ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں پہ بھی ذہنوں میں جن کے کچھ سوالات آ رہے ہوں گے کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھنے سے یا لکھنے سے یا آگے پہنچا دینے سے، سنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام پر، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اچھا اثر ہو جاتا ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں دیکھیں حدیث اور قرآن کی بات میں نہیں کر رہی، حدیث اور قرآن کے متعلق غلط بات پہنچانا تو سراسر گناہ ہے۔ جو بات حدیث اور قرآن میں موجود ہی نہ ہو اس کو آگے پہنچانا یہ کہہ کے حدیث میں ہے کہ قرآن میں ہے، تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، نہیں تو بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن سند میں تھوڑا بہت کمزور ہونے کے اعتبار سے جو واقعات بتائے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ واقعات سیرت نبوی میں دیکھیں ایسے ہیں جن سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام پر۔ مثال کے طور پہ بدر میں 313 صحابہ نے شرکت کی، اور کچھ روایتوں میں یا کہیں پہ یہ آ جاتا ہے اگر کہ 320 لوگ تھے۔ اب آپ مجھے خود سوچ کر بتائیں کہ کیا اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ 313 لوگ تھے یا 320 لوگ تھے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح کسی نے کہا غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، اور کسی نے کہا کہ نہیں 100 مسلمان شہید ہوئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے کہ اسلام کے اوپر کے 70 مسلمان شہید ہوئے تھے یا 100 مسلمان شہید ہوئے تھے؟ اسی طرح کے واقعات میں اگر لوگ آگے پہنچا دیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے، کیونکہ اسلام پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو یہ جو واقعہ تھا نا بحیرہ والا، اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ اب کیوں کچھ سوالات دیکھیں، کچھ سوالات کے اوپر کہ ابو طالب پھر اسلام کیوں نہیں لائے، ان کے اسلام کے اوپر، اور کچھ اور لوگ جو ان کے ساتھ اس وقت موجود تھے ان کے اسلام کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، اور وہ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن گئے تو پھر وہ سب لوگ جن کو پہلے سے پتا تھا وہ اسلام لے کر کیوں نہیں آئے، وہ اسلام لے کر کیوں نہیں آئے؟ اور وہ جو پورا غار ہرا والا واقعہ ہے وہ تو پھر پورا پورا واقعہ مشکوک ہو جاتا ہے اگر یہ بحیرہ والا واقعہ سچا ہے۔ تو یہ کہ دیکھیں پھر پروفٹ حیران کیوں ہوئے، ڈرے کیوں پہلی وحی کے آنے پر، حضرت جبرائیل کو دیکھ کے خوف زدہ کیوں ہوئے، یہ ساری چیزیں پھر مشکوک ہو جاتی ہیں۔
تو मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये बात समझ आ रही होगी। अगर कोई ऐसा वाक़या आएगा जो किसी सनद या वाक़ये के हिसाब से मशकूक कर दें, तो वहाँ पर इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर इस बारे में बताऊँगी। और ये वाला वाक़या भी मशकूक है जो हम पढ़ रहे हैं, और इनमें से कौन-सा वाक़या मशकूक नहीं होगा, वो भी मैं इंशाअल्लाह साथ-साथ जो हमारी सीरत चल रही है उसमें मैं बताती रहूँगी। चलिए अब अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। अब हम बात करते हैं इस बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों काम क्या किया करते थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों में क्या काम किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त 12-13 साल की उम्र में थे। अब वो किस तरह अपना गुजारा किया करते थे, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि वो चरवाहे थे। सही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरवाहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहा होने में अल्लाह ताला की कितनी सारी हिकमतें छुपी हुई थी, और ये क्यों ज़रूरी था। और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के सरदार हैं, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो भी काम हुआ है, वो बिना किसी मकसद के हो ही नहीं सकता। हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद होगा, हिकमत होगी अल्लाह ताला की। अब हम इसका मकसद देखते हैं, इसकी हिकमत देखते हैं इंशाल्लाह, और फिर आज का सेशन हम एंड करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7-8 साल की उम्र में अबू अब्दुल मुतल्लिब के ऊँटों को चराया और उनको ढूंढने जाया करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और फिर 12-13 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे, और पूरा पूरा दिन बकरियां चराया करते थे, और शाम को वापस आया करते थे बकरियां चराकर। अब बकरियां चराने की हिकमतें क्या क्या थी वो देखते हैं इंशाल्लाह। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि बकरियां चराने की इतनी हिकमतें हो सकती हैं। पहली हिकमत, जो कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, कि वो खुद सहाबा को बताते रहे हैं कि क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन नहीं देखा, जो कि अंसारी सहाबा हैं, जो कि मक्का में रहते ही नहीं थे, और बहुत सारे सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाद में थे उनको भी नहीं पता। तो बहुत सारे सहाबा इस बात से अनजान थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे, सारे के सारे अंबियाओं ने, नबियों ने बकरियां चराई हैं। सहाबा ने पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह, क्या आपने भी चराई हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ हाँ, मैंने भी चराई हैं। मैंने भी चरवाहे के तौर पर काम किया है कुरैश वालों के लिए, और बदले में वो लोग मुझे सिक्के दिया करते थे, उसकी उजरत दिया करते थे, क्योंकि उस वक्त में तो आपको पता है सिक्के ही होते थे ना। तो अब इसके पीछे हिकमत ये थी कि तमाम अंबिया ने ये काम किया है, तो ऐसी क्या हिकमत अल्लाह ताला ने इसमें छुपाई। अब दूसरी बात ये कि आखिर तमाम अंबिया ने ये काम क्यों किया है, क्या हिकमत है इसके पीछे। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी अंबिया थे, अल्लाह ताला ने इनकी कुदरती तौर पर ट्रेनिंग की थी। और ट्रेनिंग के अंदर सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग जो इनकी करवाई जाती थी नब्वत मिलने से पहले, वो होती थी सोचने वाली ट्रेनिंग, जिसको आजकल हम मेडिटेशन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना जहनी तरबियत, मेडिटेशन, तन्हाई, सुकून में गौर व फिक्र करना, तदब्बुर करना। यानी मेडिटेशन जो है ना, वो आपके जहन को खोलती है, सोचना, फिक्र करना, तदब्बुर करना, समझना। अब देखें, आप किसी चीज को देखकर तदब्बुर करना, अभी वही तो आई ही नहीं है, अभी नब्वत तो मिली ही नहीं है, तो तदब्बुर करना किन चीजों पे तदब्बुर? अल्लाह ताला की कुदरत को देखकर। और ये किस माहौल में कर सकता है इंसान तदब्बुर? जब इंसान सुकून में होगा, अकेला होगा, और कुदरत की चीजों के साथ हो। तो जो चरवाहे वाला काम है, ये पहाड़ों पे हुआ करता था। लोग पहाड़ों पर लेकर जाया करते थे अपने रेवड़ को, और पहाड़ों पर आप सबको ये मालूम होगा कि कुदरत के नज़ारे खुलकर सामने आते हैं। हम सब क्यों जाते हैं पहाड़ों पर घूमने, नॉर्दर्न एरियाज को देखने? क्यों हम वहां पे पैसे खर्च कर करके जाते हैं? ताकि हम वो नज़ारे देख सकें, अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारों का मजा ले सकें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ट्रेनिंग अल्लाह ताला इस तरह करवा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन सुबह निकल जाते,
مکہ کی زمین سے تھوڑا دور چلے جاتے اور اپنی بکریاں لے کر، اب آپ سوچیں ذرا، اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام نہ کرتے تو اس وقت جو نوجوان لڑکے تھے، اس عمر کے جو لڑکے تھے، وہ مستیاں کر رہے ہوتے تھے، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے، شعر و شاعری کر رہے ہوتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صحبت میں بیٹھتے تو پھر ان کی بچپن کی ٹریننگ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ والا کام لیا کہ ان کو بچپن میں ہی ان کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کروایا، بلکہ وہ 12-13 سال کی عمر سے ہی پہاڑوں میں جاتے، اکیلے بکریاں چراتے، شہر سے دور ہوتے، سکون میں ہوتے، پہاڑوں کے اوپر ہوتے، اور سورج بھی نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، شام کو آتے ہوئے سورج کو ڈوبتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غور و فکر اور تدبر کرنے کی جو حص ہے وہ کتنی زیادہ ہو جائے گی ایسے میں۔ اس وجہ سے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ وہی آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پہچان چکے ہوتے ہیں، صرف اپنے تدبر والی خوبی کی وجہ سے، اور وہ تدبر والی خوبی ان کو ملتی ہے جب وہ چرواہے کے طور پر کام کیا کرتے ہیں، بکریوں کے ساتھ گھوما کرتے تھے، بکریوں کو دیکھتے تھے، ان کا خود دودھ نکالتے تھے، اور سارے قدرت کے نظارے دیکھتے تھے، پہاڑوں کو، سورج کو، چاند کو۔ تو ان کے دل میں اللہ کا ایمان آلریڈی پہلے سے آ چکا ہوتا تھا کہ واقعی میں کوئی ہے جو یہ سارا کا سارا قدرت کا نظام چلا رہا ہے۔ اور واقعی میں اگر ہم آج کی دنیا میں نوٹ کریں، جو آدمی دنیاوی کاموں میں زیادہ محو ہوتا ہے، یعنی بزنس میں اور پیسے دولت کمانے میں اور ٹیکنالوجیز میں اور مختلف دنیا کی چیزوں میں، وہ بندہ زیادہ نہیں جڑ سکتا روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور نوٹ کریں، جو لوگ غریب ہوتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور پہاڑوں پہ رہتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں، عام طور پر وہ لوگ مذہبی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ عام طور پر ان کا زیادہ تعلق ہوتا ہے قدرت کی چیزوں کے ساتھ۔ تو جتنا انسان اور اس کا دل دنیاوی چیزوں کے ساتھ لگے گا پورا دن، تو اس کی جو کنیکشن ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایک جو روحانی کنیکشن ہے، ایک جو تدبر والا معاملہ ہے، سوچنے سمجھنے والا معاملہ ہے، وہ کم ہوگا۔ اور جو بندہ جتنا زیادہ نیچر کے قریب رہے گا نا، اس کی آبزرویشن اتنی زبردست ہوگی۔ اب آپ دیکھیں، یہ تو چرواہا ہونے کی ایک بہت بڑی حکمت ہوئی تاکہ ان کی تدبر کرنے کی حس بڑھ جائے، اور یہ ماحول دینا ضروری تھا انبیاؤں کو، اور یہ ماحول انہیں ملتا تھا جب وہ بکریاں چراتے تھے اور پورا دن قدرت کے نظاروں کے ساتھ گھومتے تھے۔ اب ایک اور چیز کہ چرواہا ہی بننا کیوں ضروری تھا ان نظاروں کو دیکھنے کے لیے؟ بن تو کچھ بھی سکتے تھے جس میں یہ نظارے جو ہے وہ دیکھ سکتے تھے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے نا، انسان جس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا جو نیچر ہوتا ہے نا، اس کی جو صحبت ہوتی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں اس کے مزاج جو ہے نا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو گھوڑوں کا مالک ہوتا ہے، جس کے پاس بہت زیادہ گھوڑے ہوتے ہیں، اور عرب کے ماحول کے حساب سے یہ حدیث ہے جس میں مزاج کی بات کی گئی ہے کہ جو گھوڑوں کا مالک ہوگا اس میں غرور بہت زیادہ ہوگا، اور جو اونٹوں کا مالک ہوگا اس میں ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ ہوگا، اور جو بھیڑ بکریوں کا مالک ہوگا اس میں عاجزی بہت زیادہ ہوگی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، کیونکہ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے مزاج کو پکڑ لیتا ہے۔ گھوڑوں میں بہت زیادہ غرور ہوتا ہے، اونٹوں میں بڑا اکڑو پن اور ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اور بھیڑ بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہیں نا، ان میں عاجزی ہوتی ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں جس کا مفہوم۔ تو اس کی، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور باقی انبیاؤں کی چرواہا ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی فطرت میں عاجزی آ جائے۔ ایک اور وجہ یہ تھی بچپن سے بکریوں کو چرانے کی کہ یہ جو بکریاں ہوتی ہیں، اگر ان کا چرواہا نہ ہو تو وہ کبھی ادھر بھاگ جاتی ہیں، کبھی ادھر بھاگ جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں نکل جاتی ہیں۔ لیکن جب ان کے ساتھ چرواہا ہوتا ہے نا، ان کے ساتھ، تو پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو یہ جو چرواہا ہوتا ہے اس کے اندر خود بخود ایک لیڈرشپ اسکل آ جاتی ہے، اور اس کو لیڈر جو ہے نا خود بخود بننا آ جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے جا کر بکریوں کو نہیں چرانا نا، بلکہ پوری امت کو چلانا ہے، اور امت کے لوگ بھی اگر ان کے اوپر کوئی رہبر نہ ہو، ان کو گائیڈ کرنے والا نہ ہو، تو کوئی کہیں نکل جائے گا، کوئی کہیں نکل جائے گا۔ تو ایک لیڈر ہونا بہت ضروری ہے، اور اس امت کے لیڈر کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بچپن ہی سے آپ کہہ لیں ان کی لیڈرشپ کی جو ٹریننگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ ایک اور بات کہ جو چرواہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں عام طور پر ایک لکڑی ہوتی ہے،
اور وہ لکڑی ہونے کی دو وجوہات کی بنا، دو وجوہات ہیں اس لکڑی ہونے کی۔ وجہ نمبر ایک، تاکہ وہ اپنی بکریوں کو ایک لائن میں رکھے، ان کی بکریوں کو وہ آہستہ سے جو ہے وہ اس لکڑی سے جو ہے وہ ہلکا پھلکا مارتا بھی ہے، اور ان کو ایک جگہ جھنڈ کی صورت میں، گروپ کی صورت میں رکھ سکے۔ اب وجہ نمبر دو، اگر کبھی کوئی اس جھنڈ پر بھیڑیا حملہ کر دے، کوئی کتا حملہ کر دے، تو وہ اس لکڑی کے ذریعے اپنی بکریوں کو بچاتے ہیں۔ یعنی دیکھیں ایک ہی لکڑی ہے اور اس کا استعمال دیکھیں دو طرح سے ہو رہا ہے۔ اپنی بکریوں کے ساتھ اس لکڑی کا استعمال کیسا ہو رہا ہے؟ بڑا نرم مزاجی، ہلکی ہلکی مار کے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی باہر سے حملہ کر دے تو اس کے ساتھ کیسا سخت مزاجی والا اس لکڑی کا استعمال ہوگا، ڈنڈے کی طرح اس کا استعمال ہوگا، اور اپنی بکریوں کو اس سے بچایا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی دو دور آنے والے تھے۔ پہلا دور مکی زندگی، جس میں نرم مزاجی سے اسلام کی طرف لے کر آنا تھا لوگوں کو، اور اپنا ایک گروہ بنانا تھا، ایک اسلامی جو ہے وہ پورا جھنڈ بنانا تھا۔ اور پھر مدنی زندگی کا دور، ٹھیک ہے، جس کے اندر بہت سے بھیڑیے حملہ کرنے والے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، اب یہ بھی ٹریننگ ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو نبیوں کے اندر نرم مزاجی تو ہوتی ہی ہے، لیکن کہاں سخت ہونا ہے وہ بھی آنا چاہیے۔ اور جنگوں کے اندر اگر نرم مزاجی ہی رہ گئی یا نرم مزاجی ہی دکھائی، تو پھر حال وہی ہوگا کہ وہ بھیڑیا آ کر آپ کی بکریوں کو کھا جائے گا۔ تو یہ تھوڑی سختی لانے کے لیے یہ چرواہے کی ٹریننگ لازمی لازمی ہے۔ ایک اور بات کہ جو بکریاں ہوتی ہیں ان کے مزاج کو بھی سمجھ جاتا ہے ان کا جو چرواہا ہوتا ہے۔ ہم تو جب بھی کبھی سڑک سے بہت ساری بکریاں جاتی ہوئی دیکھتے ہیں تو ہم بس انہیں دیکھتے ہیں کہ ہاں بکریاں جا رہی ہیں اور یہ سب کی سب بکریاں ایک ساتھ جا رہی ہیں، لیکن جو چرواہا ہوتا ہے نا، وہ یہ جانتا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ کون سی بکری جو ہے نا وہ بہت تیز بھاگتی ہے، کون سی بہت آرام آرام سے چلتی ہے، کون سب کو تنگ کرتی ہے۔ چرواہا ہر بکری کو پہچانتا ہے اپنی، اور پھر وہ اس کے مزاج کے مطابق اس کو ٹرین کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیں نبی کی امت میں بہت سارے لوگ تھے، اور بہت سارے لوگ آنے والے تھے، صحابہ کے اندر بھی ایسے ایسے لوگ تھے، یعنی خود صحابہ بہت زیادہ نفیس اور پائس قسم کے لوگ تھے، اور بہت سے ایسے تھے جو پہلے ہی دن اسلام میں آ گئے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کچھ صحابہ کچھ چیزوں کو چھوڑنے میں وقت لگا رہے تھے اور بعد میں اسلام لے کر آئے، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی کے مزاج دیکھیں، کسی کے مزاج میں بہت غصہ تھا، کسی کے مزاج میں بڑی نرمی تھی، ان سارے مزاجوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا، اس کے لیے لیڈرشپ اسکل کا ہونا بہت ضروری ہے، کہ سب کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ لینا، اور یہ بہت ضروری تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اور آپ کی یہ ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے کروا دی ہے بچپن میں ہی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور آخری، ویسے تو اس کے علاوہ اور بہت سی وجوہات ہوں گی، جتنی وجوہات میں نکال سکی وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں ایک ایک کر کے۔ اور آخری چیز جو جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی کبھی ریوڑ میں سے کوئی بکری آگے بھاگ جاتی ہے، تیز چلتی ہے۔ اب اب دیکھیں، آپ چاہیں تو کچھ ویڈیوز سرچ کر کے دیکھیں اس کے اوپر کہ کسی چرواہے کا مزاج کیا ہوتا ہے، بکریوں کی ٹریننگ کس طرح ہوتی ہے، تو آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہوگا ان چیزوں کا۔ اور آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ وہ سب سے جو ہے نا، وہ جو چرواہے کا نیچر ہوتا ہے نا، وہ بڑا نرم مزاج قسم کے چرواہے جو ہوتے ہیں، کیونکہ ہر صبح اٹھ کے سب سے پہلے وہ سب بکریوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ شروع شروع میں ہو سکتا ہے ان کو کچھ غصہ بھی آتا ہو ٹریننگ میں، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں ہی سنبھالنا ہے اس ریوڑ کو، تو پھر وہ آہستہ آہستہ بکریوں کے مزاج میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے، وہ چڑتے نہیں ہیں۔ اگر کسی بکری کے چوٹ لگ جائے یا کوئی بکری زخمی ہو جائے، بلکہ اس کو بھی اپنے ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ جو تیز چلتی ہے، جو سب سے آگے بھاگ رہی ہے پہلی والی، اس کو بھی لے کے چل رہے ہیں۔ جو چوٹ لگی ہوئی ہے، جو زخمی ہے، آہستہ آہستہ چل رہی ہے، کوئی سست ہے، اس کو بھی لے کے چل رہے ہیں۔ تو ان کے اندر صبر و تحمل آ جاتا ہے، اور نبوت کے اندر صبر کی جو کوالٹی ہے نا، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آگے جا کر۔ لوگوں کی کڑوی کڑوی باتیں سننا، طائف میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر تک مارے گئے تھے، اور اپنے ہی لوگوں سے جو لوگ ان کو صادق اور امین بولتے تھے، وہ آپ کا بعد میں مذاق اڑائیں گے، آپ کو مجنون کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے صبر چاہیے، اور یہ صبر جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا اس بچپن کی چرواہے والی ٹریننگ سے۔
اور ایک آخری بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں اس ٹریننگ کے بعد ایک عاجزی آ گئی، ایک صبر و تحمل آ گیا، بہادری آ گئی، اور ایک اور چیز کیا آ گئی کہ جانوروں کے لیے محبت آ گئی، اور جانوروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بہت زیادہ محبت تھی، اور اسی لیے ایک پورا باب ہے حدیثوں کا جو صرف جانوروں کے حقوق کے اوپر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیار تھا جانوروں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زبان سمجھتے تھے۔ اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہو کہ جب حجت الوداع تھا نا، جب حجت الوداع سے ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کو ذبح کرنا تھا، جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ خود ذبح کیے، لیکن جن 63 اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، ان کی آنکھوں میں دیکھتے تھے، اور وہ اونٹ خود آپ کے قریب آ کر اپنا گلا اوپر کر کے کھڑا ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نہر کر دیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی زیادہ جانوروں کی زبان سمجھ آتی تھی، اور یہ بھی کس وجہ سے تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وقت بچپن میں گزرا ہے بکریوں کے ساتھ، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بہت محبت تھی جانوروں کے لیے۔ اور اب آپ دیکھیں، جس کے دل میں اتنی محبت ہو جانوروں کے لیے، تو اس شخص کے دل میں کتنی محبت ہوگی اپنی امت کے لیے کہ میری امت عذاب سے بچ جائے۔ اور انبیاء کے اندر امت کے لیے یہ محبت ہونا بہت ضروری ہے۔ انبیاء کا مزاج یہ نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کے سامنے کوئی امت ایمان نہ لائے اور ایمان لانے سے منع کرے اور بدتمیزیاں کرے، اور انبیاء جو ہیں وہ بولیں یا اللہ پاک سب کے اوپر عذاب بھیج دیں۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، بلکہ انبیاء کے اندر اتنی محبت اور سخاوت ہوتی ہے کہ وہ آخری وقت تک جا کر برداشت کر سکیں، اور یہ برداشت کب آتی ہے؟ جب وہ بچپن میں بکریاں چراتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اتنی ساری حکمتیں ہیں بکریاں چرانے کی، اور آج کی آخری بات جو میں نے آج آپ کو بیچ میں بھی بتائی کہ دیکھیں جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی سورہ دوحہ کی، علم یجد کا یتیمن فآوا، یہ آیت آپ لوگوں کو شاید اب محسوس ہو رہی ہو کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ نہیں دیا؟ اس ٹھکانے کے اندر وہ سب چیزیں آ گئیں جو ہم نے آج ڈسکس کی، یعنی ابو طالب کا ہونا، عبد المطلب کا ہونا، بکریاں چرانا، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹرین کرنے کے لیے تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم بنانے کا جو مقصد تھا، جو اس کے پیچھے حکمت چھپی ہوئی تھی، وہ ساری حکمتیں آج کے سیشن میں ہم نے دیکھنے کی کوشش کی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو آپ لوگ انشاءاللہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یہاں کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، میرے پرسنل واٹس ایپ پہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں، اخلاص میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو ہمارے لیے بہترین کرے، ہمارے موت کے وقت کو ہم سب پہ آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر حال میں رحم کا معاملہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بڑے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آپ سب کی شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔